بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کا میزبان علی رضا حاضر خدمت ہے۔ افغان پالیسی پر کوئی بڑا فیصلہ جلد بازی میں نہ کیا جائے، امریکہ پر اصرار کھیل رہا ہے۔ افغان سرزمین سے بڑا ٹارگٹ پاکستان اور اس کی ایٹمی صلاحیت ہے۔ افغانستان اور خطے کی سیاست میں امریکہ کی بچھائی بارودی سرنگوں سے محتاط رہا جائے۔ خارجی اور داخلی پالیسیوں کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ڈھالا جائے۔ قوم کی نسلیں قائد اعظم کے کھرے کردار پر سدا ناز کریں گی۔ مجلس شہید زنداں سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ افغان پالیسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کیا جائے، ایک ایک قدم اتفاق رائے سے اٹھایا جائے۔ امریکہ افغانستان میں پراسرار کھیل رہا ہے، استعماریت اور صہیونیت گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ مت بھولا جائے کہ افغان سرزمین سے بڑا ٹارگٹ پاکستان اور اس کی ایٹمی صلاحیت ہے۔ امریکہ نے 20 سال میں افغان سرزمین اور خطے کی سیاست میں جو بارودی سرنگیں بچھائی ہیں ان سے محتاط رہنا اشد ضروری ہے۔ خارجی اور داخلی پالیسیوں کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ڈھالا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی نظریاتی ریاست کی تشکیل سے دنیا کا نقشہ ہی نہیں تاریخ کا دھارا بھی بدل دیا اور اپنے نام کو اپنے کام سے سچ کر دکھایا۔ دنیا کے کسی خطے اور ملک کا کوئی لیڈر قائد اعظم کے کرشماتی کارنامے کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ قوم کی نسلیں قائد اعظم کے کھرے کردار، جرأت، تدبر، صداقت اور دور اندیشی پر سدا ناز کریں گی۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کربلا کے معصوموں شہزادہ علی اصغر اور شہزادی سکینہ کی قربانی نے یزیدیت کی شکست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قائد کی رحلت کے بعد یہ پاک وطن ان قوتوں کے ہاتھ چڑھ گیا جس کا اس ملک کی تشکیل پر کچھ خرچ نہ ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے مقاصد سے نابلد اور دولت و طاقت کے پجاریوں نے وطن عزیز کو ان اہداف سے دور کر دیا جن کے حصول کے لیے یہ ارض وطن تشکیل دیا گیا تھا، جس کی چاہ میں کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کی تاسی میں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا درد برداشت کیا، لاکھوں جانیں قربان کی گئیں جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آقا موسوی نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد آنے والے لیڈروں نے وطن کے لیے قربانی دینے کے بجائے قومی مفادات قربان کرنا شروع کر دیے۔ عصبیتوں کو فروغ دیا گیا، حب الوطنی کے بجائے ہوس اور مفاد کی حکمرانی قائم ہو گئی جس کے نتیجے میں ازلی دشمن کی سازشوں کو پنپنے کا موقع مل گیا اور قیام پاکستان کے محض 25 سال بعد وطن عزیز دو لخت ہو گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دشمن یہ سمجھا تھا کہ پاکستان دو لخت ہونے سے نظریہ پاکستان بھی دو لخت ہو گیا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کی نیتاؤں کے اقدامات ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے نظریہ اساسی پر مہر تصدیق ثبت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کی سیکولر حکومتیں ہوں یا جنونی انتہا پسندوں کا راج، ہر دور اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے نفرت و تشدد کا نیا عہد ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی بہت سی اندرونی اور بیرونی قوتیں پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے درپے ہیں۔ تمام طرح ہتھ کنڈوں کے باوجود ناکامی ان کا مقدر رہے گا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان آج بھی نظریہ اساسی اور وطن عزیز پاکستان کے دشمنوں کے لیے ترجمان حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے بڑی سخت بھول میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس پاکستان کا جس کی جڑیں مضبوط گہرائی کے ساتھ قائم کر دی گئی ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ وطن عزیز کو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور بانیان پاکستان کے فرمودات کی روشنی میں ڈھال کر ہی قیام پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کی لاج رکھی جا سکتی ہے۔ ملک بھر میں عشرائے شہید زنداں کی مجالس یزیدیت کو داخل دشنام کرنے میں معصوم سکینہ کی آہوں اور سسکیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ مجالس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق شہادت حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے عشرہ شہید زندہ کے سلسلے میں امام بارگاہوں عزاخانوں میں مجالس عزا اور پرساداری کے پروگرام عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری رہے۔
علماء، ذاکرین، واعظین اور ذاکرات نے کردار دختر شبیر پر روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں مجلس اعضاء و جلوس علم علامہ اقبال کالونی راولپنڈی کینٹ میں زیر اہتمام زوار طالب حسین جعفری، سابق ڈپٹی صوبائی کمانڈر MFV عمران حسین جعفری مرحوم منعقد ہوئی۔ مجلس سے علامہ عقیل عمران، ذاکر ساجد علی ساجد اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اختتامی مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ ماتمی دستہ شاہ ہمدان، ماتمی دستہ حیدری دائرہ کے علاوہ ضلع بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری اور نوحہ خوانی میں حصہ لیا۔ مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نمائندہ والاثر نیوز شاہکوٹ علی رضا بھنگڑ کے مطابق سالانہ مجلس اعضاء امام بارگاہ عزاخانہ عباس علی مسجد میں مرکزی ماتمی سنگت زہیر بن کین سالار ساحل عباس گیلانی منعقد ہوئی۔ مجلس ذاکر علی زین حیدر، ذاکر فیاض حسین نے خطاب کیا، جبکہ ذاکر شاہد بلوچ نے شبیہ تابوت بیمار کربلا برآمد کیا اور ضلع بھر سے ماتمی دستوں نے پرساداری میں حصہ لیا۔ مجلس اعضاء میں کثیر تعداد میں سادات و مومنین اور مسلمین نے شرکت کی۔ عسکری زیدی کے مطابق کراچی کے علاقے محمود آباد معصوم شاہ چنیسر گوٹ میں شب بیداری کی مجلس منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید اصغر علی نقوی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ سیکورٹی کے فرائض مختار فورس کراچی ڈویژن نے انجام دیے۔ پشاور میں مجلس اعضاء و ماتمداری امام بارگاہ بہادر علی کیانی زیر اہتمام عباس علی کیانی منعقد ہوئی، جس سے علامہ جوہر عباس میر اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ عظام آباد ماتمداری ہوئی اور ماتمی سنگت حاجی میر کفایت حسین، ماتمی سنگت بابا چند سرکار، ماتمی سنگت والی خراسان جعفری برادران نے سیدہ کونین کے حضور پرسہ پیش کیا۔ امام بارگاہ زین العابدین میں مجلس اعضاء سے خطیبہ سہرش بطول ملتان ذاکرہ در نجف بخاری نے خطاب کیا۔ انجمن کنیزان امام عصر و زمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب جامعہ مرتضیٰ G9 اسلام آباد میں مجلس شہید زندہ منعقد ہوئی، جس سے ڈاکٹر فرزانہ نقوی، سیدہ بنت موسیٰ موسوی، سیدہ لواء زینب، سیدہ ابتہاج زینب، فرح مرتضیٰ موسوی اور تطہیر زہرہ نے خطاب کیا۔ اس موقع پر علم مبارک برآمد ہوا اور نوحہ خوانی اور پرساداری کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عزائی تہذیب کا منفرد انداز، یہاں کے شان و شکوہ سے بھرپور تعزیے ہیں۔ تعزیہ جات کی زیارات عاشورہ کے جلوس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور مظلومانہ شہادت کی یاد دلاتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے تعزیہ کے جلوس اور عزاداروں کا لاکھوں کا اجتماع حسینیت کی فتح اور یزیدیت کی ذلت اور شکست کا اعلان ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وطن عزیز پاکستان کے مختلف علاقوں میں الگ الگ عزائی تہذیب کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، جو محبت و مودت اور عقیدت اہل بیت علیہم السلام کے جذبات و احساسات سے معمور ہوتے ہیں۔ یہ عزائی تہذیب صدیوں کے سفر کا نتیجہ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کے خیبر پختونخوا کا اہم ثقافتی و تہذیبی شہر، جس کے باسی، پرامن، پرخلوص اور رواداری کے محاسن سے بھرپور رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان عزاداری کا مرکز رہا ہے اور آج بھی یہاں کی عزائی تہذیب کے جداگانہ رنگ اس کے الگ تشخص کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں مجالس و جلوسوں کو تعزیہ داری کے منفرد اسلوب نے جداگانہ رنگ دے رکھا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عزا خانوں اور امام بارگاہوں میں تھلے قائم کیے گئے ہیں، جو نسبتاً فرشی نشست سے بلند سطح پر ہوتے ہیں، جن پر تعزیے روضہ جات کی زیارت رکھی جاتی ہے۔ علامہ نسیم عباس رضوی نے تھلے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے نجف، جس کے معنی بلند مقام کے ہیں۔ بزرگ ذاکرین انہیں تلہ زینبیہ سے نسبت قرار دیتے ہیں، وہ بلند مقام جہاں زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ماں جائے بھائی کو مظلومیت کے ساتھ شہید ہوتے دیکھا تھا۔ یہ تھلہ جات بھی اسی نسبت سے مقدس و حرمت والے ہیں کہ جہاں روضہ امام حسین علیہ السلام رکھے جاتے ہیں۔ تعزیہ اور روضہ جات ان تھلوں سے برآمد ہو کر کبھی تنگ اور کبھی کشادہ گلیوں سے ہو کر مین روڈ پر آتے ہیں۔ جگہ جگہ پرساداری و زنجیر زنی کر کے پرسہ پیش کیا جاتا ہے اور تمام تعزیے اپنی شان و شکوہ کے ساتھ مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے کوٹلی امام حسین سرکولر روڈ میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ کوٹلی امام حسین ایک وقف و زیارت گاہ ہے، جس کی زمین ایک ہندو نے مومنین و مسلمین کے قبرستان کے لیے وقف کی تھی، جس کا رقبہ 317 کنال سے زائد ہے۔ تعزیوں کا عزاداروں کے سیل رواں میں جلوس میں منظر جہاں والہانہ عقیدت کا مظہر ہے، وہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عزائی تہذیب کی جیتی جاگتی تصویر بھی ہے، جو نامساعد حالات، دہشت گردی و گولہ بارود کے حملوں کے باوجود ڈی آئی خان کے عزاداروں کی جرأت و بہادری اور عقیدت ایمانی کی منہ بولتی تصویر ہے۔
یہ تعزیہ کے جلوس ہی ہیں جو اپنی اپنی شان و شوکت سے دنیا پر آشکار کر رہے ہیں کہ صدیوں بعد بھی حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے عزاداروں کے حوصلوں کو سلام عقیدت کے ساتھ ان تعزیوں کی شان و شوکت کا منظر عزاداروں کے لیے پیش خدمت ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں امام بارگاہوں کی فہرست میں امام بارگاہ علمدار حسینی بستی ڈیوالا چاہ سید منور شاہ حضرت عباس محلہ قصابان، امام بارگاہ بی بی مختاب محلہ حیات اللہ، امام بارگاہ روشن چراغ، امام بارگاہ سید فقیر حسین شاہ محلہ فقیر شاہ، مرکزی امام بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھلہ بموشا، امام بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھلہ بھوار شاہ، امام بارگاہ تھلہ حیدر شاہ شیرازی، امام بارگاہ تھلہ یلہ شاہ، امام بارگاہ حضرت عباس تھلہ فضل شاہ حسینیہ چوک، امام بارگاہ حضرت عباس محلہ جلال شاہ، امام بارگاہ حضرت عباس علمدار شاہین محلہ، مسجد و امام بارگاہ امامیہ مسجد، امام بارگاہ تھلہ لال شاہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم الحرام کے دوران کل 642 مجالس منعقد کی گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم الحرام کے دوران 144 مجالس، 22 سیج کے جلوس، 8 بیڑا کے جلوس، گھڑی گھڑولا کے جلوس، 3 مکانی جلوس، 9 مہندی کے جلوس، 19 ذوالجناح کے جلوس اور 19 تعزیوں سمیت کل 226 پروگرام منعقد کیے گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندہ وفد کی حسن کاظمی کی سرکردگی میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق لال چند ملہی سے ملاقات۔ روایتی ماتمی جلوسوں اور چار دیواری میں مجالس کے بانیان پر بے جا مقدمات قابل مذمت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، علماء بورڈ اور امن کمیٹیوں میں کل عدم گروپوں کی موجودگی مسلمہ مکاتب کی توہین اور نیشنل ایکشن پلان کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندہ وفد نے مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کاظمی کی سرکردگی میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق لال چند ملہی سے ملاقات کر کے بنیادی حقوق کے حوالے سے مکتب تشیع کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفد میں حسن کاظمی کے ہمراہ مولانا اجلال حیدر الحیدری، ذوالقرنین حیدر جمیل بھی شامل تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حسن کاظمی نے محرم الحرام کے دوران عزاداری پر بے جا پابندیوں اور مسائل کے حوالے سے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکومتی انتظامیہ نے ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والی مجالس اور روایتی ماتمی جلوسوں، چار دیواری کے اندر ہونے والی مجالس عزا منعقد کرنے والے بانیان کے خلاف نہ صرف مقدمات درج کیے بلکہ بعض مقامات پر عزاداروں کو گرفتار بھی کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عزاداری کے نئے پروگراموں کے انعقاد پر بھی پابندی لگائی گئی۔ علاوہ ازیں جیلوں میں ہونے والی مجالس سے خطاب کرنے والے علماء و ذاکرین کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی، جو قیدیوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے۔ وفد نے بے گناہ اور پرامن شہریوں کو شیڈول 4 میں ڈالنے کی مذمت کی اور مذہبی عقائد کے اظہار پر انتظامیہ کی جانب سے توہین کے بے جا مقدمات، علماء ذاکرین کی زبان بندیوں اور مختلف اضلاع میں ان کے داخلے پر پابندیوں کے مسائل کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے مکتب تشیع کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کا مطالبہ کیا۔
TNFJ کے عمائدین نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ یکساں نظام تعلیم میں نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے مخصوص مکتب فکر کی چھاپ کے بجائے اسے تمام کے نزدیک قابل قبول بنانے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی سفارشات پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا۔ وفد نے ملک میں مذہبی قوانین مرتب کرنے کے عمل میں آئین کے آرٹیکل 227 کے تحت فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کے لیے ان کے مسلمہ عقائد کے مطابق قانون سازی پر زور دیا۔ TNFJ کے وفد نے حکومتی اجلاسوں، کانفرنسوں اور قومی اہمیت کے دیگر فورموں پر کالعدم گروپوں کی شرکت اور ریاستی اداروں بشمول اسلامی نظریاتی کونسل، علماء بورڈ، امن کمیٹیوں میں انہیں مکاتب کا نمائندہ بنا کر پیش کرنے کو مسلمہ مکاتب کی توہین اور نیشنل الیکشن پلان کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کے فوری اخراج کا مطالبہ کیا۔ قصر خدیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں اسلام آباد میں سید نصرت علی نقوی کی قائم کردہ عظیم الشان مجلس عزا کا انعقاد۔ ولائے علی، عزاداری حسین، حرمت سادات اور مکتبہ تشیع کے دینی حقوق اور سنی شیعہ بھائی چارے کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایام عزا میں صرف غم حسین میں مصروف رہیں گے۔ ولایت عزاداری کے خلاف ہر اندرونی بیرونی حملے کو سنی شیعہ اتحاد سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ پاکستان بھر کے ذاکرین، واعظین، بانیان مجالس اور ہزاروں عزاداروں نے سید شفقت حسین نقوی، ارشاد نقوی، حاضر علی نقوی کی میزبانی میں مرکزی امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں اسلام آباد میں سید نصرت علی نقوی مرحوم کی قائم کردہ ملک گیر مجلس عزا میں ہزاروں عزاداروں، بانیان، ذاکرین اور علماء نے وطن عزیز کے استحکام و امن کے قیام، مکتب تشیع کے حقوق کے حصول اور شیعہ سنی بھائی چارے کے فروغ کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی فقیرانہ قلندرانہ قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا اول و آخر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے۔ ہم نے عقائد، حقوق اور حب الوطنی پر نہ پہلے کبھی سودا بازی قبول کی، نہ اب کریں گے۔ ہم بکنے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ ولائے علی، عزاداری حسین، حرمت سادات، مکتب تشیع کے دینی حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے قیادت کے ہر لائحہ پر لبیک کہتے ہوئے TNFJ کے 5 رہنما اصولوں ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت، مرکزیت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے اعلامیہ پیش کرتے ہوئے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ ایک کالعدم گروپ کی جانب سے مخصوص اشارے پر اپنی مسلسل ناکامیوں پر سیخ پا اور بغض و نفاق کی آگ میں جلتا ہوا ایک تکفیری ملا کی کلمہ و آذان میں ولایت علی کی گواہی اور دیگر شیعہ عقائد کے خلاف ہرزہ سرائی نہایت قابل مذمت ہے، جس میں فرقواریت کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ان تمام دشمنان دین و وطن کو ہمارا چیلنج ہے کہ وہ آئندہ 1400 سال بھی کوشش کرتے رہیں تو بھی ناکامی اور نامرادی ہمیشہ ان کا مقدر رہے گی۔ یہ دشمنان دین عبادت سے نہ تو نفس رسول مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو نکال پائیں گے اور نہ ہی نواس رسول امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کو مٹا سکیں گے۔ محمد و آل محمد کی مودت و محبت جزو ایمان قرار دینے والے سنی اور شیعہ عبادت گاہوں میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین رسول پاک اور ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر تا ابد جاری و ساری رہے گا۔ اعلامیہ میں تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر واضح کیا گیا کہ مکتب تشیع مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کی عطا کردہ میراث کا وارث و پاسدار ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات کے جواز اور دلائل و براہین قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے روحانی فرزند، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سابق نائب صدر تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری نے 1984 میں سندھ ہائی کورٹ میں مکتب تشیع کے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت سے ثابت کر کے منافقین و معترضین کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا، اور بعد ازاں 1997 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر چیلنج کیا تھا کہ کلمہ و اذان و نماز سے لے کر قصاص و دیت تک مکتب تشیع کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ لہٰذا کوئی ہے تو آگے بڑھ کر سوال کرے اپنے عقائد حقہ کے حوالے سے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ یہی چیلنج آج بھی قائم اور موجود ہے۔ عظیم الشان مجلس عزا سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر منتظر مہدی، علامہ سید صفدر بخاری، علامہ سید فخر عباس آبدی، ذاکر علی رضا کھوکھر، سید حیدر رضوی، عقیل محسن نقوی، ذاکر وسیم عباس بلوچ، ذاکر بلال حیدر، ذاکر حبیب رضا حیدری، ذاکر اقبال حسین شاہ بجاڑ اور دیگر ذاکرین و واعظین نے بھی خطاب کیا۔
خون کے ماتم کی حمایت میں تاریخی فتویٰ دینے والے عراقی مجتہد کی کرامات نجف کی تاریخ میں ضرب المثل بن گئیں۔ آیت اللہ خضر بن شلال کے منفرد فتویٰ اور شاعر حسینیہ سے وابستگی کے اعجاز پر علی حیدر کی ایمان افروز رپورٹ سنتے ہیں والعصر عزاداری اسپیشل میں۔ تمام مورخین و محققین یہ حقیقت مان چکے ہیں کہ بعد از کربلا عزاداری سید الشہداء اور شاعر حسینیہ کی شکل میں سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک ایسے خاموش انقلاب کی بنیاد رکھی جو ظالموں کے کسرہائے جبر کو لرزہ برندام کرتا چلا گیا اور مظلومین کے دلوں کو مسخر کر کے انہیں حسینی کارواں میں شامل کرنے کا سبب بنتی چلی گئی۔ ذوالجناح و علم، تعزیہ، مجلس و ماتم و سینہ زنی اور بالخصوص غم حسین میں خون کا ماتم، سنسرشپ کی پابندیوں اور جبر و تشدد کے باوجود ایسے مظاہر تھے جو ہر دل اور انسان کو نواسہ رسول کی مظلومیت کی جانب متوجہ کرتے۔ انسائکلوپیڈیاز نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس عزائی کاروان کا سلسلہ بعض اندرونی سازشوں سے نہ روکا جاتا تو پورا عرب مکتب اہل بیت کا حصہ بن جاتا۔ یہی وہ سرپذیری ہے کہ جس کے سبب ہر دور میں شاعر حسینیہ کے خلاف کبھی اعتراضات اور کبھی اصلاح کے نام پر انہیں غیر مؤثر بنانے کی کوششیں ہر دور میں جاری رہی، جنہیں ناکام کرنے میں نجف اشرف، قم المقدسہ اور لکھنؤ کے مراکز علمیہ نے تاریخی کردار ادا کیا اور بزرگ علماء و مراجع شاعر حسینیت کی محافظت میں ہمیشہ نمایاں نظر آئے۔ آج کے دور میں جب بعض علاقوں سے زنجیر و کما زنی کو ختم کر دینے کے دلوں کو چھلنی کرنے والے دعوے سنائی دے رہے ہیں، وہیں دنیائے شیعت میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ خضر بن شلال آل اللہ مقامہ کے تاریخی فتویٰ کی گونج اور بھی نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے، جو شاعر حسینیہ پر عمل کرنے والوں کے لیے طمانینت اور حوصلے کا سبب ہے۔ 1180 ہجری میں دنیا میں تشریف لانے والے شیخ خضر بن شلال بن خطاب الباہلی آل خدام الافقاوی النجفی کو دنیائے مرجعیت میں ایک جگانہ اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اگرچہ نجف و قم کے لاتعداد مراجع اور بزرگان دین نے خون کے ماتم کے اسباب میں فتاوی دیے، لیکن ان تمام نے یہ شرط رکھی کہ تدبیر و زنجیر کا عمل انسانی جان کے نقصان کا باعث نہ ہو۔ لیکن شیخ خضر بن شلال وہ واحد مرجع دین تھے جنہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اگر سنت زینب ادا کرتے ہوئے خون کے ماتم کے دوران جان بھی چلی جائے تو جائز ہی نہیں، باعث سعادت، نجات اور ثواب ہے۔ شیخ خضر بن شلال کے اساتذہ میں دنیائے شیعت کی نابغہ روزگار ہستیاں آیت اللہ مہدی بار العلوم، شیخ جعفر الکبیر، شیخ جعفر کاشف الغطا، شیخ موسیٰ علیہ محبوبہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ تاریخ نجف میں عالم ربانی شیخ خضر بن شلال کا زہد و تقویٰ، کثرت عبادت اور شاعر حسینیہ سے محبت و عقیدت ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی علماء و فقہا کی محفلوں میں شیخ خضر بن شلال کی کرامات اور قبولیت دعا کی مثالیں عام ہیں۔ آپ کا یہ مقام تھا کہ جب کاشف الغطا کے نائب کے فیصلے میں تنازع پڑا تو بھی شیخ خضر کے فیصلے پر شیخ جعفر کو مرجع قرار دیا گیا۔ میرزا نوری ہوں، آقائے بزرگ تہرانی ہوں، صاحب معارف شیخ عرض الدین ہوں یا صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ہوں، سبھی شیخ خضر بن شلال کی عظمت پر رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ شیخ خضر کی مشہور کتب میں ابواب الجنان و بشائر الرضوان، کتاب العدیہ او مجموعہ العدیہ، ہدیۃ الظاہرین، نتیجۃ الہدایہ، نجم الہدایہ، اسام الدین، کتاب سحر الامامیہ، کتاب موجز الامامیہ، مصباح الرشاد، کتاب الموجز جیسی زندہ و جاوید کتب شامل ہیں۔ ایک سال نجف میں بدترین خشک سالی ہوئی اور قحط کا سماں پیدا ہو گیا تو نجف کے بزرگ شیخ خضر کے پاس آئے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے شہرت رکھتے تھے اور انہیں بارش کی دعا کے لیے کہا۔ جب شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان مزید گرمی برسانے لگا۔ بعض لوگوں نے شیخ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ شیخ خضر نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے پاکیزہ ہستیوں سے ایسا توسل کیا کہ اچانک آسمان سے پانی آبشار کی مانند گرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ شلال یعنی آبشار کی طرح برستی بارش ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ 80 کی دہائی میں جب شیخ خضر بن شلال کے مزار کو حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب
طالب علیہ السلام کے داخلی دروازے محلہ لمارہ کے بازار سے تبدیل کر کے وادی سلام میں منتقل کرنے کا مرحلہ درپیش آیا تو موقع پر موجود افراد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 200 سال قبل وفات پانے والے عزادار مجتہد کا کفن ہی نہیں، جسم بھی تر و تازہ تھا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا عملی ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت سے 7 مقامات پر فائدہ ہوگا: خدا کے سامنے، موت کے وقت، قبر میں، روز حشر، حوض کوثر پر، میزان پر اور صراط پر۔ بے پایاں علم رکھنے کے باوجود شیخ خضر کو یہ کرامات اور فضائل شاعر حسینیہ سے محبت کے نتیجے میں عطا ہوئے، اور کیوں نہ ہوں۔ ان شاعر حسینیہ پر مادر حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مہر ثبت ہے۔ وہی پاکیزہ بی بی ہر عزادار کی پکار کو مقام استجابت تک ہی نہیں لے جاتی، بلکہ محشر کے میدان میں بھی ہر ماتمی عزادار، زنجیر زن، کما زن اور عزاداری کے ہر خدمتگار کی بخشش کی ضامن ہے۔ موت کے 200 سال بعد بھی خضر بن شلال کا تر و تازہ بدن اور تابندہ و پائندہ افکار اس بات کے گواہ ہیں کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولانا کے بعد۔